السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. اینڈ آف دا ویک اسٹارٹ ہے ویکینڈ کا. آئی ہوپ سو آپ بھی ہماری طرح کافی انرجیٹک ہوں گے. صبح پاکستان میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں رضوان علی احمد. اور یہ تو میں ماہنور سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ویک کے بالکل سٹارٹ میں انرجیٹک ہونا چاہیے تاکہ پورا ویک ہمارا انرجی سے گزرے. لیکن وہ چھٹی کا اتنا کریز ہوتا ہے, اتنی اچھی لگتی ہے چھٹی, خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے جی کہ ہمارا ویکینڈ جو ہے وہ کام کا دن ہی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج ہمیں چھٹی ہو جائے گی. ہمارے مختلف پلانس ہیں جو ہم ان کو سر انجام دے سکیں گے اور اپنے نپٹا سکیں گے. مختلف کام ہیں, کہیں کسی سے ملنا ہے, کہیں جانا ہے, بہت ساری پینڈنگ چیزیں رکھی ہوتی ہیں صرف اس لیے اسی انتظار میں کہ چھٹی آئے گی اور ہم یہ کریں گے. اور سڈنلی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی بھی کینسل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو چھٹی نہیں ملتی جس نے سبق یاد کیا ہوتا ہے. بالکل جناب. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی واقعی جس طرح رضوان نے کہا چھٹی کینسل ہو جاتی ہے, ساتھ میں بہت سے پلانس خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی فرائیڈے ہوتا ہے تو فرائیڈے کو ہمارے بڑے پلانز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ رضوان ایک پلان جو ہر صبح اٹھ کے ویکینڈ پہ سب بچوں کا بھی بڑوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے آج کچھ ہیوی ناشتہ کرنا ہے, کوئی حلوہ پوری کھانی ہے, آج ہم نے جو ہے نا کوئی فرائی چنے نان کھانے ہیں, دل چاہتا ہے ذرا ہیوی خوراک. اور خاص طور پہ اگر سرد موسم ہو تو ایسے میں ایسی ڈائٹ کا مزہ بھی بہت آتا ہے. باہر سے کھانے کا ایک کریز بھی ہوتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے. کچھ گھر کی خواتین کو بھی یہ ایک بریک چاہیے ہوتا ہے جی کہ آج اگر چھٹی ہے اور چھٹی آ گئی ہے تو ناشتہ بچوں کو, گھر والوں کو اور ہمیں بھی باہر سے کروایا جائے. چاہے باہر سے آپ لے کے گھر آ جائیں یا پھر سب کو لے کر باہر چلے جائیں تو ایک باہر کا ناشتہ ہو, ایک انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے, آؤٹنگ ہو جاتی ہے, ریفریشنگ ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں, بہت ساری خواتین اب گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے بھی بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے, انہوں نے لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. میرے خیال میں تو ایکچوئل لیڈر وہی ہوتی ہیں گھر کی جو گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر اپنا کچھ جاب کر رہی ہیں اس میں بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے تو پھر ان کی ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ڈبل ڈیوٹی نہیں بھی ہے تب بھی ایک ایسا شعبہ ہے, بینگ اے مدر, بینگ اے سسٹر, بینگ اے وائف, ایک ایسا شعبہ ہے, ایک ایسی ذمہ داری کہ اس میں بریک بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر بریک نہ ہو تو منوٹنی ہو جاتی ہے اور منوٹنی سم ٹائمز فرسٹریشن کا باعث بنتی ہے. یہ ٹوٹکا بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ضرور باہر لے کے جائیں. بالکل جناب, جس طرح بات کی گئی منوٹنی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں بھی نہ ہو, کچھ نیا چلتا رہے, ہر دن کچھ نیا کریں, کچھ نیا سیکھیں. اور آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے گیسٹ ہوں گے جن سے ہم بھی کچھ سیکھیں گے, کچھ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی, کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں بڑی دلچسپ اور عجیب. اور رضوان ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر بھی بات کی جائے کیونکہ دیر آر لاٹ آف تھنگس اراؤنڈ اس جو کہ ہماری توقعات اور ہمارے ایکسپیرینس سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ان کو بات کرنا, ان کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن پروگرام کا ہم آغاز کریں گے کشمیر ایشو سے. کشمیر پاکستان کی شارک, پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے. آرٹیکل 370 اینڈ 35A کی ریووکیشن کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور ابھی جو ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے, تو آپ کو بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر پر سیاسی عزائم پر مبنی غیر قانونی اور غیر منصفانہ فیصلہ دیا ہے. جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. کشمیریوں کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. بھارت مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی چال کا یہ ایک سلسلہ ہے جس میں انہوں نے ان دونوں آرٹیکلز کو ریووک کیا اور ختم کرنے کی کوشش کی. 370 اور 35A جس کے ذریعے اب مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری جائیدادیں بھی خرید سکیں گے, وہاں کا ڈومیسائل حاصل کر سکیں گے, وہاں پر ان کو نوکری دی جا سکے گی, آباد کیا جا سکے گا. آبادی کا تناسب تبدیل کرنا جو بنیادی سازش ہے بھارت کی, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قراردادیں ہوں گی, مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے وہ فیصلہ کریں گے اس تصواب رائے سے, ان کی حق رائے دہی ہوگا. بھارت یہی بنیادی حق انہیں نہیں دے رہا اور اسی وجہ سے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر فیوچر میں کہیں زیادہ پریشر آتا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے یا پھر دیگر اداروں کی جانب سے اور اسے اس تصواب رائے کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہاں پر پھر کیا صورتحال ہوگی. اسی لیے آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اظہار یکجہتی کیا ہے. قوم, ہماری قیادت اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر ولید رسول صاحب. ڈاکٹر صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. نگراں وزیر اعظم پہلے نگراں وزیر اعظم ہیں جنہوں نے خطاب کیا ہے قانون ساز اسمبلی سے. ایک تو کل انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر پاکستانی قیادت نے گزشتہ چند عرصے میں مختلف مقامات پر, مختلف واقعات پر اور مختلف ٹائم انٹرول میں, بہت کم ڈیوریشن میں خطاب کیا قانون ساز اسمبلی سے, آزاد جموں کشمیر میں ان کی موجودگی.
اظہار یکجہتی کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کے لیے کتنا سالڈ پیغام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ کشمیر یا مقدمہ کشمیر کی انٹرنیشنل قانونی حیثیت ہے، وہاں پاکستان ایک فریق ہے، اور یہ بٹوین جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریزولوشنز ہیں۔ پاکستان نہ صرف پارٹی ہے بلکہ فریق ہے مسئلہ کشمیر کا، اس لیے ایز اے سٹیٹ ایکٹر پاکستان کا رول نمایاں ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ پاکستان یہ انڈیا ورسز ریسٹ ہے، مثلا اس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی عوام جو جدوجہد کر رہی ہے پچھلے میں تو کہتا ہوں 1932 سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہیں، اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو امن پسند ہے، جو دنیا میں خون خرابہ نہیں چاہتی ہے، اور جو دنیا میں ہر مسئلے کا حل امن سے چاہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی انڈیا ورسز ریسٹ ہے، اور ریسٹ میں وہ ساری کمیونٹیز شامل ہے جو مسئلہ کشمیر کے قانونی پہلو، مسئلہ کشمیر کی سیاسی پہلو اور مسئلہ کشمیر کے نظریاتی پہلو پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ کشمیر کے ساتھ کا جو موقف ہے وہ 100% ہم آہنگ ہے مقبوضہ کشمیر کی اس عوام کے ساتھ جن کی ساری سیاسی قیادت اس وقت دلی کے دور دراز جیلوں میں یا مقبوضہ کشمیر کے انٹروگیشن سینٹروں میں، اور اس عوام کے ساتھ جو اس وقت پریشر کوکر میں ہیں، پرٹیکولرلی 5 اگست 2019 کے بعد، اور جس میں ایک سبق کسی بھی مسئلے کا ایک سبق ہوتا ہے، یا تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق سیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو اس وقت وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے مظفر آباد میں، جو اس وقت دارالخلافہ ہے آزاد جموں کشمیر کا، تو بلکہ میں اس وقت سارے جموں کشمیر کی نمائندگی آزاد کشمیر کر رہی ہے، چونکہ سٹیٹ جو تھی 5 اگست 2019 کے بعد جو انہوں نے پوزیشن لی، اس کے بعد سٹیٹس چینج ہو گیا، اس کے بعد مظفر آباد جو ہے ہمارا دارالخلافہ ہے تب تک جب تک تحریک آزادی اپنے تکمیلی انجام تک نہیں پہنچتی۔ صحیح ڈاکٹر ولید، جس طرح آپ نے 2 امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، انڈیا ورسز دا ریسٹ، اور اگر ہم پاکستان کے سٹانس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کہا پاکستان فریق ہے اس چیز میں۔ اب اگر یہ دورہ ایک طرح سے ایک بہت کروشل ٹائم پہ، جب ہم نے دیکھا کہ 2019 میں یہ فیصلہ کیا گیا، اب سپریم کورٹ کا جو متنازع فیصلہ ہے، یہ کتنا ضروری دورہ تھا اور یہ کتنا ضروری تھا اس ٹائم پہ کرنا کشمیری عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اقوام متحدہ میں ایک ایسا متنازع مسئلہ ہے جس کی عالمی قانونی حیثیت ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی وہ ریزولوشنز ہیں جو اس مسئلہ کو قضیہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا سپورٹ اس جدوجہد آزادی کا یہ صرف یہ دورہ نہیں ہے، بلکہ جو ہر سال یونائٹڈ نیشنز میں مقدمہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان مسئلہ کشمیر کی نمائندگی اقوام متحدہ کے فلور پہ کرتی ہے، وہ بھی ایک ایسی ایک ضرورت ہے جس سے اقوام عالم کے پاس بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو جینیون فریق ہے پاکستان، اور مسئلہ کشمیر کے جو جینیون پارٹی ہے مقبوضہ کشمیر، وہ ان کی جو رائے ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اور یہ جو آپ فرما رہی ہے، یہ جو دورہ ہے یہ اسی نوعیت کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا موقف ہے، جو آزاد کشمیر کے عوام کا موقف ہے، جو اقوام عالم کا موقف ہے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کا سپرٹ ہے، وہ وزیر اعظم کی جو بھی وزیر اعظم
سیٹنگ وزیر اعظم ہو پاکستان کی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور یہ دورہ اس کی ایک کڑی ہے. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اس سے ساتھ ساتھ پیرللی بھارت بہت ایکسپوز ہو چکا پوری دنیا میں, کینیڈا کے ساتھ تعلقات ہوں, امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوں, مختلف ممالک کی جانب سے یا پھر اداروں کی جانب سے سینکشنز لگائی جاتی ہیں, پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. کشمیر ایک واحد ایشو ہے پوری دنیا میں جس کے حوالے سے اگر ہم بین الاقوامی برادری کی بات کریں تو ایک تو خاموشی ہوتی ہے, اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے, پاکستان کی جانب سے, OIC کی جانب سے, اسلامی ممالک کی جانب سے بات کی جاتی ہے, پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, لیکن جو ادارے ہیں, عالمی ادارے جیسے اقوام متحدہ ہے, سیکیورٹی کونسل ہے, ان کی جانب سے بھارت کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جا رہا. اس کو بلڈ کرنے کے لیے آنے والے وقت میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ ادارے اپنی ذمہ داری لیں, اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جیل میں, دنیا کی سب سے بڑی جیل میں منتقل کر رکھا ہے کشمیر کو 2019 سے, اس کو ختم کرنے کے لیے, لوگوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جیسے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 3 ویوز ہیں. ایک ہے ورلڈ ویو جی, جس میں سٹیٹ کا رول ہوتا ہے, اس میں پاکستان ایز اے ممبر آف یونائٹڈ نیشنز اس کا رول, جو اقوام متحدہ میں ہر سال پاکستان پلے بھی کرتا ہے, اور ان سب عالمی اداروں میں جہاں بھی پاکستان کی ایکسیس ہے, ڈپلومیٹک ٹائز ہے, وہ اس مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم میں اٹھاتے ہیں. دوسرا ہے ریجنل ویو, ریجن میں چائنا آتا ہے, ریجن میں ہمارے ہمسائے آتے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا نے ہمیشہ ہمارا سپورٹ کیا, ایران نے بھی پچھلی دفعہ ایک ریزولوشن موو کی اور بات بھی کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. تیسرا جو ویو ہے وہ ہے ڈومیسٹک ویو. اس میں کیا چیز امپارٹنٹ ہے کہ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہندوستان نے اپنے علاقے میں کسی تحریک آزادی کو کل کرنے کے لیے ایک لیتھل پالیسی اپنائی. یہ ہندوستان کی ڈاکٹرائن ہے, اس کو کہتے ہیں چانکین کلاسیکل ریئلزم. اس میں سام, دام, ڈنڈ اور بید ہے. تو سام, دام, ڈنڈ اور بید جو ہے, جو اس وقت انڈیا کی سفارتی انکلیو ہے, اس کا نام ہی ہے چانکیہ نیتی. اور چانکیہ نیتی میں کیا کر رہے ہیں آپ, کیا سبق اس میں حاصل کر رہے ہیں, یا میری جو قوم ہے, ہماری جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انٹرنل ارینجمنٹ جو 1947 سے انڈیا نے کرنے کی کوشش کی, اس میں ہمارے سے کچھ لوگ بھی اس جال میں پھنس گئے, دام لگا. یہ وہ چیز نہیں ہوا کہ جب انڈیا نے نارتھ ایسٹ اسٹیٹ میزورم میں لال ڈینگا اور ان کے لوگوں جو آزادی کی تحریک لڑ رہی تھی, جو اس وقت اب ہندوستان کی ریاست تھی, اور انہوں نے ان کے کمانڈروں کے ساتھ الگ الگ بات کی اور ان کمانڈروں کو خریدا, اور پھر میزورم میں یہی جو اجیت دوول تھا یہ اسی کی پالیسی تھی, اور الگ الگ خریدا. اور میری کیا اسٹرنگتھ ہے, میری یہ اسٹرنگتھ ہے, جتنے بھی مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈسپائٹ وہ جیلوں میں ہے, لیکن وہ سال سے جیلوں میں ہیں, ان کی فیملی شہید کی گئی ہے, ان کا سارا تباہ کیا گیا ہے, بٹ دے آر کمیٹڈ کہ نہیں جی, تحریک آزادی میں جو ڈومیسٹک رول ہے ایک عوام کا انڈیا کے خلاف جو بھی میری مینز ہے, چاہے میری ریزسٹنس لٹریچر ہے, ریزسٹنس پوئٹری ہے, ریزسٹنس آرٹ ہے, یا میرا جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ, آپ کے فورم پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا, اس کو میں لیگل ڈائنامکس, قانونی طور میرا قضیہ کیوں قانونی طور لائیو ہے, اس کی وکالت ہوتی رہتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں کہ اقوام عالم کیوں ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 850 سال رہی, اس کے بعد انگریزوں کی حکومت 100 سال رہی, 950 سال کے بعد انڈیا کا جو اس وقت کی جو BJP رجیم ہے 70 سال سے ہی قائم ہے. تو ہمیں جو تحریک موومنٹ کے 3 فیزز ہے, وہ فیز جس میں ہمارے لوگوں نے جدوجہد کی ایک غاصب کے خلاف, اور غاصب کے پاس 3 چیزیں ہیں, اس کے پاس پاور ہے, اور وہ پاور کو استعمال کر کے اس وقت 3 کورز ہیں مقبوضہ کشمیر میں. 15 کور
जो श्रीनगर में है और जो नॉर्दर्न कमांड भी है इंडिया की, 14 कोर इस वक्त उधमपुर में है और 13 कोर कारगिल में है। उसके अलावा 9.5 लाख फौज, 9.5 लाख फौजों का वजूद 111 किलोमीटर लेंथ वादी में और 84 किलोमीटर ब्रेडथ में। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाउ हैवक दे हैव क्रिएटेड अमंग द मासेस। लेकिन तब भी जो वहाँ की आवाम है वो उस आज़ादी के उस नारे से पे कायम है। और अच्छा, चौथा, जहाँ पे आपने कहा कि आज़ादी के नारे से कायम है, और इसी तरह बात हो रही है कि लीगल वे में चाहे आर्ट है, लिटरेचर है, हर तरह से पाकिस्तान की आवाम भी, सिविल सोसाइटी भी आवाज़ उठा रही है कश्मीर की आज़ादी के लिए, जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर और हम इस दर्द को महसूस भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, प्लेबिसेट्स तो है, UN की जो करारदादें हैं उन पे अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है और उसके लिए अब करना क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इट्स अ होल ह्यूमन राइट क्राइसिस देयर, ये सिर्फ अब पाकिस्तान का या इंडिया का या कश्मीर का इशू नहीं है, हम देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट क्राइसिस है और पूरी दुनिया को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या है। एक तो हमारे पास जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, हमारे 8.5 लाख करीब लोग हैं इंग्लैंड और पूरी दुनिया में। उसमें आपको पता ही होगी जो हमारे अमेरिका में हमारा डायस्पोरा है, डॉक्टर फाय है, या इंग्लैंड में बहुत सारे लोग हैं, शाल साहब हैं और बहुत सारे बैरिस्टर त्रम्बो साहब हैं, या और बाकी आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है। अब जब आपको टोटल चोक किया जाता है पावर के रथ से विद इन द वैली, जो कंट्रोल है इंडिया में, तो एक्सटर्नल जो हमारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो एक्सटर्नल है, जिनको तहरीक आज़ादी के साथ जिनका सिक्किन इन्वॉल्व है, वो तहरीक को मुख्तलिफ फोरम्स में उठाएं। जो आप कहते हैं कि 2 किस्म की सिविल सोसाइटीज़ होती है, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सिविल सोसाइटी, एक को कहते हैं कन्वेंशनल सोसाइटी। कन्वेंशनल सिविल सोसाइटी जो इंडिया के उस चाकिन फ़िलॉसफी के जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ कायम है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन एक दुनिया में एक सिविल सोसाइटी, देखें मेरी जद्दोजहद आज़ादी के जो पावर है वो लाखों लोगों का खून है, शुहदा का खून है, जिस बुनियाद पे ये जद्दोजहद आज़ादी कायम है। दूसरा वो ऑपरेशन, सप्रेशन और एग्रेशन भी है जो इंडिया कंटिन्यूअस रखा हुआ है। और क्या आपको लगता है कि जब यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस से बना तो सिर्फ 23 ममालिक थे, और इस वक्त देखें 150 से ज़्यादा UN के मेंबर हैं। इन सब ने एक ताकतवर से लड़ा, ताकतवर ने इनको मारा, ताकतवर ने इन पे प्रेशर बिल्डअप किया, ताकतवर ने इनको डिमोलिश किया। लेकिन तब भी जो हुर्रियत की जो शमा होती है वो अल्टीमेटली ट्रूथ, यू कैन नॉट स्टॉप द ट्रूथ डिस्पाइट देयर इज़ अ डार्कनेस। उसके लिए एक रे भी काफ़ी होती है, और वो जो रे होती है वो एंटायर डार्कनेस को रप्चर करता है और आज़ादी की नवीद सुनाता है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है कि वो आवाम जो अंडर इंडियन रिप्रेशन है वो कितने रिजिलियंट है, उनके पास कितना दर्द, जज्बा सहने की कुव्वत है। और तहरीक आज़ादी में जज्बा मैटर करता है। तहरीक आज़ादी के लोगों के पास दुनिया में जितनी भी तहरीक आज़ादी लड़ी गई उनके पास कभी ताकत नहीं। बिल्कुल इससे बड़ी और जो कुर्बानियाँ अभी तक दी गई हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जानिब से, बच्चों की जानिब से, चाहे वो मालो दौलत की कुर्बानी हो, वो जान की हो, वो इज़्ज़त की हो। जेलों में पाबंद सलासल रखा गया है, मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी तशद्दुद किया जाता है। फिर जेलों में बंद करने के बाद जिस तरह से सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं फराहम की जाती, बुज़ुर्ग हुर्रियत क़यादत को भी दगरगू हैं उनकी हालत ज़ार और जो हालत सेहत की हालत है, उसके बावजूद जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो फराहम नहीं किए जाते। तो इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि शमा रोशन करने की, तो इस शमा में हज़ारों नहीं लाखों शहीदों का खून शामिल है। और ये शमा रोशन क्यों नहीं रहेगी, और ये शमा रोशन रहेगी आज़ादी तक, और आज़ादी की सुबह बहुत जल्द आएगी। कश्मीर इंशाल्लाह बहुत जल्द आज़ाद होगा। डॉक्टर वलीद रसूल, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ रहे और आपने कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का मुकदमा है, कश्मीरियों का मुकदमा है,
دنیا کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بالکل جناب، جب ہم دنیا کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستانی بھی اس پہ، جس طرح ہم نے ابھی بھی پروگرام میں بات کی رضوان، چاہے وہ آرٹ ہو، لٹریچر ہو، رائٹ اپس ہو، ریسرچ ہو، اپنے کام کے ذریعے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ آف لائف سے ریلیٹڈ ہیں، آپ پاکستان کے لیے کام کریں، آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اس پہ ریسرچ پیپرز لکھ سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں تو اس پہ رائٹ اپس اپنے انٹرنیشنل نیوز پیپرز کو بھی دے سکتے ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں تو اس پہ آرٹ کے ذریعے بھی آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی خواتین کی، پاکستان کی نوجوانوں کی، پاکستان کے مرد حضرات کی، تو رضوان اکثر ہم پروگرام میں ایسے لوگوں کو فیچر کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن کچھ لوگوں کو جب ہم فیچر کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں تو ہم خود بڑے جو ہے ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ایسی ایک خاتون ہے امارہ اطہر، جو کہ چیف ٹریفک آفیسر لاہور تعینات ہوئی ہیں، اور اس عہدے پر تعینات ہونے والی یہ پہلی خاتون ہے جن کو آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کا تعلق 36 کامن سے ہے اور 2009 میں بطور اے ایس پی محکمہ پولیس انہوں نے جوائن کیا تھا۔ امارہ اطہر بطور ڈی ایس پی سرگودا بھی رہیں، ایس ڈی پی او بھلوال بھی رہیں اور ایس ڈی پی او نارتھ کینٹ لاہور کے بھی فرائض انجام دیتی رہی ہیں۔ امارہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امارہ اطہر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ چیف ٹریفک آفیسر تعینات ہوئی ہے لاہور میں اور پہلی خاتون چیف ٹریفک آفیسر ہے۔ کیسا لگتا ہے؟ یہ ایک مشکل شعبہ ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو ٹیبوز بنے ہوتے ہیں کہ پولیس خواتین کے لیے آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پر پولیسنگ کرنا جس میں جرائم پیشہ افراد بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے تو بطور ایس ڈی پی او بھی کام کیا ہے اور اب ٹریفک میں خدمات سر انجام دیں گے، کتنے چیلنجز ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں تو بلیو کرتی ہوں کہ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہوتا۔ ٹریڈیشنلی بالکل آپ نے صحیح کہا، پولیس کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ یہ میل ڈومینیٹڈ ہے کیونکہ اس میں خواتین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہم جنرلی جو پاپولیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس میں 50% سے زیادہ جو ہیں وہ خواتین ہیں، ساتھ ہی ساتھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے ان کے پاس بہت سکوپ ہے اور بہت زیادہ اس میں اپرچونٹیز ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آگے آنا چاہیے خواتین کو، اور کسی بھی پروفیشن کو ہمیں کسی ایک خاص جینڈر سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مس امارہ، آپ اس سے پہلے بھی بہت بڑے عہدوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں۔ بینگ اے فیمیل، ایک خاتون، ایک بڑی ڈفرینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو، خواتین کے لیے شعبہ ایزی نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ ہے اور پھر بہت زیادہ سٹریس بھی ہے۔ کیا آپ کو شروع سے شوق تھا ایسی جاب کا، یا آپ نے کہا کہ میں اس کو ایز اے چیلنج لوں گی؟ کیا ریزن تھی یہ محکمہ جوائن کرنے کا؟ بالکل، مجھے تو خیر شوق تھا، بالکل ایک خواہش تھی شروع سے کہ مجھے ڈیٹیکشن اور انویسٹیگیشن اور اس طرح کی چیزوں کا بالکل شوق تھا، لیکن جہاں تک بات ہے سٹریس کی اور اس طرح کے معاملات کی، اور کیوں خواتین نے بہت زیادہ اس کو اس طرح سے شروع میں پریفر نہیں کیا، اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے ڈفرینٹ رولز ہیں جو وہ پلے کرتی ہیں، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر اور ایز اے ڈاٹر، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے وہ شاید اتنا 24/7 کا جو پروفیشن ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیس میں دن اور رات کی کوئی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، دن کو بھی آپ کو اویلیبل ہونا ہوتا ہے، رات کو بھی آپ کو بہت سارے کرائم سینز پہ جانا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پہلے اس طرح سے اس پروفیشن میں نہیں آتی تھیں۔ تو 2008 کے بعد سے سی ایس ایس کر کے خواتین نے پولیس کے اندر آنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا پازیٹیو رسپانس رہا ہے پبلک کا بھی، اور ایون ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی بہت پازیٹیولی اون کیا ہے اور اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ خواتین کی بالکل اس محکمے میں ضرورت تھی۔ ہمارا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ شاید ٹیبوز جڑے ہوتے ہیں، جو ایک نظریہ بنا ہوتا ہے کہ شاید خواتین کی جاب نہیں ہے، وہیں پر اگر خواتین کسی شعبے میں آ جائیں اور ان کی کارکردگی اچھی ہو،
ایک اسٹیٹکس ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. خواتین کا لحاظ ہمارے معاشرے میں موجود ہوتا ہے کہ خاتون نے کہا ہے اور ہمیں یہ ضرور کرنا ہے. خاص طور پر آفس مینجمنٹ کی بات کی جائے, اگر خاتون وہاں پر موجود ہے تو پھر اس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے, چیزوں کو لوگ لحاظ میں بھی بات مانتے ہیں, اور پھر فالو کرنا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, زیادہ بحث مباحثہ نہیں ہوتا. اس سے ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے, اور کیا یہ اچھی چیز ہے ہمارے لیے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمیں کلچرلی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے آنے سے ہمارا اپنا جو آرگنائزیشنل کلچر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل چینج ہوا. آپ نے ایستھیٹکس کی بات کی, اس میں بھی بہت چینج آتا ہے, اور ایون جو لینگویج یوز کی جاتی ہے عام طور پہ اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہتری آتی ہے. اور آپ نے کہا کہ بالکل ابھی تک رسپیکٹ ہوتی ہے, سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ لحاظ بھی کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ خواتین کی اوور آل پاکستان میں رسپیکٹ بالکل کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, ان کو سنا بھی جاتا ہے, اور بلا وجہ کی آرگومنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. اچھا مس ہمارا, ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مختلف شعبہ جات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر فیلڈ کی اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اپنی مشکلات ہوتی ہیں. آرگنائزیشنل بیہیویئر تو چینج ہوتا ہی ہے خواتین کے آنے سے, لیکن جو ایسی جابز ہوتی ہیں جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں پبلک ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی, ان کا بیہیویئر بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا اس چیز میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فرام دا پبلک, یا جو اور باہر سے لوگ آتے تھے؟ انٹرسٹنگلی میں سمجھتی ہوں کہ پبلک ایکسیپٹنس جو ہے وہ پہلے آئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب دیکھا گیا کہ پبلک نے بہت اچھا رسپانس دیا فیمیل آفیسرز کو, کیونکہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. ہم ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اور بہت زیادہ اویلیبل رہتی ہیں, ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے ہماری. ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ فوکس ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے خواتین کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں, ان کی ایموشنل جو ایک ریلیٹ کر سکتی ہیں وہ کسی وکٹم کے ساتھ, وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے جو پبلک کی ایکسیپٹنس ہے وہ ہمارے لیے پہلے آئی, اور اس کے بعد ہمارے لیے آرگنائزیشنل ایکسیپٹنس آئی. تو اٹ واز دا ادر وے اراؤنڈ فار اس. آئی تھنک وی ور ویری لکی کہ پبلک نے جب بہت اچھا رسپانس دیا تو مختلف اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہمیں اس کے بعد آفر کی گئی. اچھا ہمارا صاحب, اب کہا یہ جاتا ہے کہ چیف ٹریفک آفیسر جتنا سخت ہوگا ٹریفک اتنا بہتر ہو جائے گا. لاہور میں ہم نے دیکھا, لاہور میں کیا پورے پنجاب میں, پاکستان کی بات کریں تو ٹریفک کے مسائل موجود ہیں. بغیر لائسنس کی گاڑی ڈرائیو کرنا, بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کی گاڑی کو روڈ پہ لے آنا, پھر دھواں پھیلاتی ہوئی گاڑیاں, خاص طور پر اس وقت جب اسموک کی بھی صورتحال ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کا بینگ سی ٹی او لاہور تعینات ہونا, اور اس میں چیزوں کی بہتری کے لیے پلاننگ کتنی ضروری ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹریفک مینجمنٹ جو ہے وہ لاہور کے لیے, آپ کو جیسے جانتے ہیں بہت زیادہ انفلکس ہے, بہت انفلو ہوتا ہے ہمارے پاس باقی صوبے سے بھی لوگوں کا اور گاڑیوں کا اور ان ساری چیزوں کا. اس کی وجہ سے ٹریفک مینجمنٹ از این ایشو, اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے. اور لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں چیلنجز ہوتے ہیں اور وہیں پہ آپ تھوڑا سا ایکسیل کرتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, آپ ایسے سولوشنز لے کے آتے ہیں جو پہلے نہیں ایگزسٹ کر رہے ہوتے. لاہور میں ابھی ہم نے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے انڈر ایج ڈرائیورز کے اگینسٹ, اور ساتھ ہی ساتھ وداؤٹ لائسنس جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کے اگینسٹ. اس کریک ڈاؤن کے بعد جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو بڑا ایشو ہے وہ ہے لائسنسنگ سینٹرز کا. لائسنسنگ سینٹرز کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کا رش ہے. بہت سارے سٹیزنز جو ہیں وہ اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لائسنسز کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے سرو کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل خبر آئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے انڈر ایج ڈرائیورز کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے پنجاب ٹریفک پولیس, خاص طور پر لاہور میں جو کریک ڈاؤن جاری ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پھر لائسنس کے حصول کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو, ایک دم سے بہت زیادہ رش بن گیا ہے, نہ صرف لاہور میں بلکہ باقی جو ڈویژنز ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, ایون کہ جو تحصیل لیول پر بھی لائسنس آفیسز ہیں وہاں پر بھی. تو اس کے لیے بھی کچھ ایسا کام جو آن لائن ہو سکے, لوگوں کی سہولت کے لیے سہولت مراکز قائم کیے جائیں.
بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمارے پاس جو انڈر ایج ڈرائیورز کا جو ایشو ہے اس کے اوپر سینئر ہماری جو گورنمنٹ لیول کے پالیسی ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں, کیونکہ وہ بچے ہیں اور ان کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہے. ان کا جب کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے ان کے لیے بعد میں یہ ایشوز آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تمام پیرنٹس سے میں گزارش کروں گی کہ ان کو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے خود سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کا باہر نکلنا گاڑی کے ساتھ وہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی صحیح نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے ڈرائیورز سڑک پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی درست نہیں ہے. تو دوسری جو آپ نے بات کی ریگارڈنگ جو رش ہے ہمارے پاس لائسنسنگ سینٹرز پہ, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں اس کریک ڈاؤن کے بعد ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے جنہوں نے 10 سال سے جو گاڑی چلا رہے تھے, 40s میں ہیں, 50s میں ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تھا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ لاہور کے اندر اونلی 10% آف دا ڈرائیورز وہ لائسنس رکھتے تھے. تو آپ دیکھ لیں جو 90% ہیں جو آلریڈی ڈرائیورز تھے انہوں نے اب جو وہ ایک بیک لاگ ہے ہمارے پاس ایک طرح سے, جنہوں نے اتنے سالوں میں نہیں بنایا اور اب انہوں نے رخ کیا ہے لائسنسنگ سینٹرز کا. اس وجہ سے ہم نے لائسنسنگ سینٹرز کی تعداد بھی ہم بڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ پی آئی ٹی بی اینڈ پنجاب پولیس نے آن لائن لرنرز لائسنس کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی سٹیزنز کے لیے اویلیبل کر دی ہے. آپ گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ, موبائل پہ اپنا لرنرز لائسنس بنوا سکتے ہیں, اور پچھلے 4 دنوں میں تقریباً 4 لاکھ لائسنسز جو ہیں وہ پنجاب میں اس آن لائن فیسلٹی کے تھرو بنے ہیں, جس میں ہارڈلی 4 to 5 منٹس لگتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پولیس اسٹیشنز کے اندر بھی یہ فیسلٹی دے دی ہے. پولیس اسٹیشن میں آپ اپنے قریبی کسی بھی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں پنجاب میں, وہاں پہ بھی آپ کو یہ فیسلٹی فرنٹ ڈیسک پہ اویلیبل ہے. صحیح. مس سمارا یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے, بینگ اے سی ٹی او, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 3rd یا 4th گریڈ میں ہمیں جو ٹریفک سگنلز ہیں اس کے حوالے سے ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت کم اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک ایسا سیمینار آرگنائز کرا دیا جائے کہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دے دی جائے, کیونکہ یہ جو ایف ایس سی یا او لیولس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کو بہت شوق ہوتا ہے ڈرائیو کرنے کا, اور ان کے لائسنس بھی نہیں بنے ہوتے, پیرنٹس کی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی جو ٹریفک قوانین ہیں, جیسے یلو اگر لائن ہے تو اس کے پاس آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں یا نہیں, اس طرح کی چیزوں کے لیے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا ایک سیپریٹ ایجوکیشن ونگ ہے جو ایز سی ٹی او میرے پاس موجود ہے, وہ کام بھی کرتا ہے, اور مختلف سکولز میں جا کے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا پیریوڈک اور بہت بڑے انٹرولز کے بعد ہم کر پاتے ہیں. اس کا جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں جب وہ 4-5 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, کلاس 1 یا 2 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس وقت ہی چاہیے کہ اسکولس کے اندر ٹیچرز کے تھرو, بیکاز ٹیچرز کی بات بہت زیادہ ذہن نشین رہ جاتی ہے بچوں کے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے جاپان کا سسٹم دیکھا ہوگا, سب سے پہلے وہ ٹریفک کے قوانین اور اس کی جو وائلیشن ہے اس کے بارے میں بچوں کو سکھاتے ہیں جب وہ صرف 4-5 سال کے ہوتے ہیں. اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ وہ ساری زندگی جو ہے ان کی, وہ تھرو آؤٹ لائف وہ ڈسپلن جو ہے ٹریفک کا وہ ان کے اندر رہتا ہے. تو میرے خیال سے تو بہت ینگ ایج میں بچوں کو اسکولس کے اندر ایجوکیٹ کر دینا چاہیے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب کا جو ہمارا ٹیکسٹ بک جو بورڈ ہے اس کے اندر یہ اب چینجز کی جا رہی ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ اس میں سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور اس کے اندر جو سلیبس ہے اس میں کافی چینجز ہوں گی. چھوٹے بچوں کو اب ٹریفک کے بارے میں زیادہ سکھایا اور پڑھایا جائے گا اسکولس کے اندر. صحیح. جس طرح آپ نے کہا ٹریفک کے بارے میں سکھایا جائے گا, تو گجرانوالہ میں ایک فرسٹ ٹریفک تھیم پارک کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ گجرانوالہ میں بیسیکلی ہماری ایک ایس پی ہیں مس عائشہ بٹ, انہوں نے وہاں پہ تھیم پارک بنایا ہے, اور اس تھیم پارک کا مقصد ہے لوگوں کو آگاہ کرنا, اویئرنیس دینا, مختلف ٹریفک سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں, سگنلز ہیں, ان کے بارے میں.
ज़बरदस्त। सही, तो जो सही। काम आप कर रही हैं हमारा अतर साहब, अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत सारी आसानियाँ दे। इतनी आसानियों वाला काम है नहीं ये ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि ट्रैफिक हमारी सिविक सेंस से जुड़ा होता है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को बताना एक चैलेंज से कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और इन तमाम चैलेंजेस से आप खुश उसलूबी से नबरदास्त पाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड रिजवान, वी आर सो प्राउड कि हमारे दरमियान जब ऐसी खवातीन मौजूद होती हैं जो बड़े डिफरेंट शोबों में काम कर रही होती हैं। अभी जब हम अपने स्टूडियो भी आते हैं तो जो हमारा एक मेन चौक है और वहाँ पे भी खवातीन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो खड़ी होती हैं जो यूनिफॉर्म में, इतना अच्छा लगता है देख के खवातीन को कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में वो आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं। और इसमें इंक्लूसिवनेस जब हम तभी माशरे में ला सकेंगे तब जब मर्द हजरात भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ख़वातीन भी इसको सपोर्ट करेंगी, एंड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो जिसकी ड्यूटी है वो उस पे काम कर रहा है और हमने उसकी बात माननी है। ये नहीं देखना कि वो मर्द है या खातून है, वरना लेकिन चालान हो जाएगा। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लिहाज इतना मौजूद है, रिस्पेक्ट इतनी मौजूद है कि अगर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने जो कि मेल है और उसने आपको रोक लिया और वो आपसे कुछ बात करे तो आप उससे आर्गूमेंट कर लें शायद, कि नहीं मेरी गलती नहीं है या मैंने ठीक किया। लेकिन जो अगर खातून ऑफिसर ने आपको रोका है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की हो, वो इस्लामाबाद पुलिस की हो, पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर हो या फिर मोटरवे पुलिस की हो, अगर उन्होंने रोका है तो फिर उसमें बहस मुबाहिसा होता नहीं है। नॉर्मली सिर्फ रिस्पेक्ट में ही आप बहुत सारी बातें जो है। अच्छा रिजवान, उनको यहाँ पे जाने एक और देते हैं। बात मैं ऐड करना चाहूँगी। अक्सर औकात लोग बहस करते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से जो हमारी ही जान बचाना चाह रहे होते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं तो हम उनको बताते हैं कि मैं तो इस फील्ड से हूँ ताकि वो मुझे चालान ना करें, तब ज्यादा हो जाता है। मुझे किसी ने बताया एक्सीडेंट की सूरत में हमें चोट नहीं लगती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम अपने आप को बचा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी शायद बच जाए, लेकिन वो आदत इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम जो है और गलतियाँ करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने मीडिया नया नया ज्वाइन किया तो मुझे किसी ने बताया कि अगर तुम्हें चालान हो जाए ना तो तुम बताना कि तुम मीडिया में हो तो तुम्हें चालान नहीं होगा। तो मुझे चालान जो होने लगा तो उन्होंने कहा क्या करती हैं आप, मैंने कहा मैं मीडिया में, उन्होंने कहा आपको ज़्यादा होना चाहिए, और फिर मुझे ज़्यादा चालान हुआ और उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सीट बेल्ट ना बांधी हो। तो ये सबक है और ये बहुत ज़रूरी है, हमने भी सीखे, आप भी सीखें अपनी ज़िंदगी के लिए। चलिए, जब आपको कुछ ऐसे परिंदे दिखाते हैं जो कि, बल्कि कुछ लोग दिखाते हैं जो कि परिंदों का कारोबार करते हैं, फैंसी बर्ड्स, ये ऐसे परिंदे हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अब अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। फैंसी बर्ड्स आते हैं, उन्हें फ़रोख्त किया जाता है, उनको पाला जाता है, फिर कारोबार किया जाता है। अब्दुल्ला डाहा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। आपने कभी फैंसी बर्ड्स देखे? देखें, आइए हम भी देखते हैं, अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। आमदनी में इजाफे के लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं, लेकिन फैंसी परिंदे पालना नहायत ही कम सरमायाकारी से शुरू किया जा सकता है। यही वजह है कि घरेलू खवातीन और नौजवान तबका इजाफी आमदनी के लिए घरों की छतों पर फैंसी परिंदे पाल कर इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। लोधरा का रिहायशी राव मोहम्मद काशिफ लतीफ़ भी इन्हीं नौजवानों में से एक है जो फैंसी परिंदे पाल कर लाखों रुपए कमा रहा है। इसके पास 5,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक के फैंसी परिंदे हैं, जिनकी अफज़ाइश नस्ल से इसे आमदनी हासिल होती है। कोरोना में लव बर्ड्स का काम शुरू किया और ये गैर मुल्की बर्ड से जब मैंने ये कारोबार शुरू किया तो मुझे उस वक्त पता लगा कि ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान फैंसी बर्ड्स की ब्रीडिंग और आमतौर पर गैर मुल्की नस्ल के परिंदों के कारोबार में बेपनाह इजाफा हुआ। इस दौर में बहुत से नए लोग परिंदों के कारोबार में दाखिल हुए, जिनमें काशिफ लतीफ़ भी शामिल है। जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा नायाब परिंदों की वैरायटी इस वक्त काशिफ लतीफ़ के पास है। तो मेरी तमाम नौजवानों से, तालिब इल्मों से और घर में बैठी हुई जो ख़वातीन हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, लोग भी खुशहाल होंगे। सिर्फ 20,000 या इससे कम में कोई भी घर पर 1 या 2 जोड़े फैंसी परिंदों के रख कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकता है और इससे कमा सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये काम करने के लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। जी जनाब, अब्दुल्ला डाहा की आप रिपोर्ट देख रहे थे बहुत खूबसूरत से फैंसी बर्ड्स के हवाले से, और अभी रिजवान ये बात भी कर रहे थे कि ये वापस आ जाते हैं। शायद जो बर्ड्स की एसोसिएशन होती है उन लोगों के साथ जिनके साथ ये रहते हैं, उस वजह से भी, या शायद आपने देखा होगा कि जब ये फैंसी बर्ड्स पेयर्स में होते हैं तो दे सर्वाइव, लेकिन जब ये अकेले अकेले होते हैं तो ये परेशान भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, और इवेंचुअली जो है हम देखते हैं कि इनकी एज भी कम हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने घर में फैंसी बर्ड्स रखे हैं तो इनके साथ पेयर्स रखें, ज़्यादा रखेंगे। सारी गैर फितरी चीज़ें मानूर ने बताई हैं आपको कि परिंदा है और वो
उड़ेगा नहीं या फिर वो वापस आ जाएगा। परिंदा तो आज़ाद, वो क्या आज़ाद ये बातें पंछी, मुझे भी रिजवान ने बताई थी आज़ाद कि वो मंच वापस होता है आ और ये जाते हैं। पंछी होता है, तो पंछी तो कहते ही उसे है जो वापस नहीं आता और वो अपनी मंजिल की जानिब। शायद इसके पर छोटे छोटे होते हैं तो ये इतना ज्यादा ऊंचा सकता भी नहीं है। चलिए जी, अब ये जो क्या मानूर अब अपनी बात को लॉजिक दे रही हैं, खैर इस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन ये है कि ये परिंदे हैं, इनकी वजह से रौनक है, खूबसूरती है हमारे रुए ज़मीन पर। जब ये चहचहाते हैं तो सुबह खुशगवार खासतौर हो पे जाती सुबह हैं जब और आपको इनकी बहुत आवाज़ सारे आती है। पैगामात भी देते हैं ये हमारे लिए ज़िंदगी में उम्मीद बनकर आते हैं, रिज़्क़ का बायस बनते हैं। अब देखिए जो बहुत सारे बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो ये वजूहात बनते हैं। सर्दियाँ आती हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इनके साथ साथ जैसे इंसान माइग्रेट करते हैं, कल्चरल चेंजेस आती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी उन तमाम ट्रांजिशन से गुजरते हैं। लेकिन इन द एंड अगेन कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मखलूक़ात जो इस रुए अर्ज़ पर मौजूद हैं, चाहे वो आबी मखलूक़ात हैं, चाहे वो ज़मीनी हैं, या फिर वो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, तो वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं इस कायनात की खूबसूरती के लिए। और इनकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं, कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी जो एस्थेटिक्स उनको बेहतर करने के लिए काम आती है। और ये कुदरत का रंग है। और अगर आपके घर में परिंदे हैं, आपके घर में जानवर हैं, तो आप देखते हैं कि आपके ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनका ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि आप 4-4 दिन के लिए किसी के घर चले जाएं और आपको पता ही ना हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका ख्याल रखना है, क्योंकि इनसे हमारी जो कायनात है वो खूबसूरत है, उसमें रंग है। अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हम न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के टैबूज़ में को ब्रेक कर रही हैं, स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ हो। एंड वी ऑलवेज फील सो प्राउड टू फीचर सच वुमेन। वी ऑलवेज फील सो प्राउड जब ऐसी ख़वातीन से हम बात करते हैं, जिनसे बात करके हमें पता चलता है कि कितना ज़रूरी है उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना, और जब आप इनको तोड़ देते हैं तो कितनी अकम्पलिशमेंट फील होती है। मानूर, एक चीज़ है, ख़वातीन से एसोसिएट किया गया कि टीचिंग कर लें, ये अच्छी बात है। मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ या अर्ली 2000 की, जब ख़वातीन ने जॉब करना शुरू की, काम करना शुरू किया। टीचिंग एक बेहतर शोबा है, या फिर मेडिकल का एक शोबा है। बाकी पुलिस हो, साइंसदान बनना हो, जहाज़ उड़ाने हो, ड्राइविंग करनी हो, ये ख़वातीन के बस की काम नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन ने इतना एक्सेल किया है, इतने ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि उनमें मर्द हजरात बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम जेंडर बेस तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ख़वातीन का कारनामा है हम उसको रिकग्नाइज़ ज़रूर करेंगे, हम उसको एक्नॉलेज ज़रूर करेंगे। अब दुनिया में रिसर्चर्स की बात की जाए तो रिसर्चर्स में टॉप 2% में आना और दुनिया की बेहतरीन रिसर्चर का एजाज़ हासिल करना, तीसरी मरतबा ये एजाज़ हासिल करना, और वो भी एक पाकिस्तानी खातून के हिस्से में ये एजाज़ आना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। बिल्कुल जनाब। एंड वी आर सो प्राउड, वी आर सो ऑनर्ड कि आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है, डॉक्टर समीना। और डॉक्टर समीना एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन रिसर्चर्स की फहरिस्त में आ गई है। इनके काम के हवाले से एक रिपोर्ट भी है, हम अपने नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद हम डॉक्टर समीना से गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर समीना महनाज इल्मी सफ़र की राहों में एक उभरता हुआ नाम है, जो इल्म का एक चिराग है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को साइंस के राजों को सुलझाने में मुख्तस कर रखा है। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के शोबे में बेशुमार तजर्बात किए हैं। उनके तहकीकाती काम ने नई राहें खोल दी हैं। मशहूर अमरीकी यूनिवर्सिटी ने उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए उनका नाम बेहतरीन रिसर्चर्स में मुंतखब किया है, और पिछले 3 सालों से वो बेहतरीन रिसर्चर का अवार्ड हासिल कर रही हैं। डॉक्टर समीना महनाज जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम समेत मुख्तलिफ ममालिक से फेलोशिप हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर समीना महनाज की मेहनत हमारे साइंसी उलूम को बढ़ाने के साथ साथ माहौलियाती मसाइल और उनके हल पर भी रोशनी डाल रही हैं। जैसा कि उन्होंने पौधों, प्लास्टिक की तहलील, फंगस और जरासीमों के अहम मौज़ूआत पर बेशुमार तहकीकात की हैं और मजीद माइक्रोबायोलॉजी के राजों को सुलझाने में मसरूफ़ अमल है। डॉक्टर समीना महनाज जैसे अफराद पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
جی جناب، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ڈاکٹر سمینہ کے حوالے سے بات کریں تو وی آر سو آنرڈ اینڈ وی آر سو پراؤڈ کہ ایسی خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں. دنیا کے 2% بہترین ریسرچرز میں انہوں نے اپنا نام شامل کر لیا ہے. پاکستان کی خاتون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کالج یونیورسٹی اسکول آف لائف سائنسز کی چیئر پرسن بھی ہیں, اور ان کی جو ریسرچ ہے اس کے حوالے سے ان سے جانیں گے کس چیز پہ یہ ریسرچ کرتی ہیں. خاص طور پہ بتا بھی دیتے ہیں, چاہے وہ پلاسٹک سے نمٹنے کے جو ہے خطرات ہوں, اور اس کے علاوہ انسیکٹس ہوں یا پودے ہوں, ماحولیات ہوں, ان تمام چیزوں پر ان کی ریسرچ ہے. لیکن اور انہوں نے کیا اس میں جدت لائی ہے وہ ہم انہی سے جانیں گے. سو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مس سمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. آپ نے ریسرچرز کی کیٹیگری, بہترین ریسرچرز کی جو 2% کیٹیگری ہے اس میں آپ شامل ہو گئی ہیں. ہمارے لیے یہ بہت زیادہ آنر کی بات ہے. آپ کیا محسوس کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے کتنی محنت شامل ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. 33 سال کی ریسرچ اور 33 سال کے بعد یہ ریکگنیشن پچھلے 3 سال سے مل رہی ہے, جس کا مجھے ابھی پتہ چلا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ پچھلے 3 سال سے میرا نام اس کے اندر ہے. میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا 1991 میں ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ ایز اے ریسرچر. بالکل باٹنی میں نے ماسٹرز کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد میں نے جاب شروع کی. جاب تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی, ریسرچ کرنے کا بہت شوق تھا, تو ریسرچ شروع کی. اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کا بہت شوق تھا, تو جاب کے ساتھ ہی میں نے پی ایچ ڈی بھی شروع کی. اور پی ایچ ڈی میں نے 2001 میں کی, اور وہ میری ساری پی ایچ ڈی کا جو کام تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ ہم کیمیائی کھادوں سے کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں یا ان کا استعمال کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایسے بیکٹیریا ڈھونڈنے تھے جو کہ آپ کی نائٹروجن والی کھادوں کو, جسے ہم یوریا کہتے ہیں, فاسفورس والی کھاد کو, زنک اور پوٹاشیم والی کھاد کو, اس کے استعمال کو کم کر سکیں. تو ایسے بیکٹیریا جو ہیں وہ مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں, پودوں کی جڑوں میں نیچرلی پائے جاتے ہیں, جو ہوا سے نائٹروجن لے کر اس کو نائٹروجن کھاد میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. جب آپ فاسفورس کی کھاد ڈالتے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی کچھ تو پودا استعمال کر لیتا ہے, کچھ زمین میں پڑی رہتی ہے کیونکہ پودا اس کو فردر استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ بیکٹیریا کچھ انزائم جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو اس فاسفورس کو توڑتے ہیں اور پھر پودا اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکتا ہے. تو یہ تقریباً 10 سال میں نے اس میں کام کیا. پی ایچ ڈی تو 5 سال کے کام کی تھی, لیکن باقی 5 سال میری ایکسٹرا ریسرچ تھی جو میری جاب کا حصہ تھی. اس دوران میں آئی اے ای اے کا فیلوشپ ہے, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا فیلوشپ, جو میں نے بیلجیم میں گئی اس اسکالرشپ کے اوپر. پھر پی ایچ ڈی میں نے جب 2001 میں کر لی تو پھر میں اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی یو ایس میں گئی, وہاں پر میں نے کام کیا. اس کے بعد میں نے ایگریکلچر کینیڈا کے ساتھ کام کیا ہے اسکالرشپ کے اوپر. وہاں بھی میں یہی کام کر رہی تھی کہ بائیو فرٹیلائزر کہتے ہیں ہم اس کھاد کو جس میں ہم بیکٹیریا ڈالتے ہیں اور وہ کھاد ہم پودوں کو دیتے ہیں, تو انہیں یوریا پر اور دوسری کیمیکل فرٹیلائزر کے اوپر اتنا ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا. تو تقریباً 3.5 سال وہاں پر میں نے بائیو فرٹیلائزر تیار کیا کارن کے لیے. وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ مکئی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہم, جیسے ہم گندم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ لوگ مکئی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. پھر وہاں سے میں واپس آئی پنجاب یونیورسٹی میں نے سرو کیا تقریباً 4 سال, اور پھر میں نے الیگزینڈر وان ہمبلٹ اسکالرشپ ہے جرمنی کا, بہت پریسٹیجیس. آج تک تقریباً 150 پاکستانیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے پچھلے 70 سالوں میں کہ وہ وہاں پر جا سکے ہیں اسکالرشپ کے اوپر. اس میں میرا سلیکشن ہوا, میں بون یونیورسٹی میں گئی اور وہاں جا کر میں نے ان کمپاؤنڈس کے اوپر کام کیا جو بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ کیمیکل جو نیچرلی بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں ان کو کینسر کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کو ٹیوبرکلوسس کے اگینسٹ جسے ہم تپیدک کہتے ہیں اس کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے پودوں کی بیماریوں کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اسے انسانوں کی بیماریوں کے اگینسٹ بھی استعمال کیا. تقریباً 2 سال میں نے اس ایریا میں ریسرچ کی. اس کے بعد میں واپس آئی اور میں نے ایف سی کالج کو جوائن کیا 2012 میں. تب سے میں ایف سی کالج کے ساتھ ہوں اور میں 4 ایریاز پہ ریسرچ کر رہی ہوں وہاں پر. ایک تو بائیو فرٹیلائزر جس کا میں نے ذکر کیا,
دوسرا بایو پیسٹیسائڈ اینڈ بایو فنجیسائڈ. آپ میں سے جتنے لوگ کھیتی باڑی سے واقف ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ہم پودوں کے اوپر بہت سارے کیمیکل اسپرے کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر اٹیک نہ ہو بیماریوں کا, ان کو فنگس نہ لگے, ان کو بیکٹیریا نہ لگے اور ہماری جو فصل ہے وہ برباد نہ ہو. اسی طرح سے جو پھل وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گھر لے آتے تو اس کو بھی فنگس لگ جاتی ہے, تو ان ساری چیزوں کے لیے کسان کیمیکلز کا اسپرے کرتے ہیں. تو میں ان کیمیکلز پہ کام کر رہی ہوں جو بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے, جو کیمیکلی سنتھیسائز یا آرٹیفیشلی نہیں بنائے جاتے, تاکہ انوائرمنٹ کو اس کا نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے اور نہ ہی ہیومن ہیلتھ کے اوپر اس کا کوئی نقصان ہو. تو دوسرا ایریا میرا جو ہے وہ بایو پیسٹیسائڈس کا ہے. تیسرا ایریا جو ہے میں پلاسٹک کی ڈیگریڈیشن کے اوپر کام کر رہی ہوں. پلاسٹک آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پولیوشن کی وجہ بن رہا ہے. ہمارے ہاں شاپنگ بیگز کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس کو آپ کیا کریں گے, لوگ جلا دیتے ہیں, اس سے بھی جو دھواں بنتا ہے وہ بھی سارا ماحول کو خراب کرتا ہے. تو بیکٹیریا جو ہیں جو کہ مٹی میں ہی موجود ہیں اور وہ ساری جگہ جہاں آپ پلاسٹک ڈمپ کرتے ہیں وہاں پہ نیچرلی موجود ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہم نے بیکٹیریا جو ہے وہ نکالے اور ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں پلاسٹک کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. چوتھا ایریا میں کوئکلی بات ختم کروں گی کہ کیمیکلی سنتھیسائز پلاسٹک کی جگہ جو ہے وہ آپ بایو سنتھیٹک پلاسٹک, وہ پلاسٹک جو بیکٹیریا سنتھیسائز کرتا ہے اس کو ہم بیکٹیریا کے سیل کے اندر سے نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. وہ پلاسٹک کہاں استعمال ہوگا؟ باہر کے ملکوں میں وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے. یہ جو کیتھیٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں, کیپسول میں جو پلاسٹک ہوتا ہے, ان سب کے. تو یہ 4 ایریا ہیں جس میں کرنٹلی FCC کالج میں ریسرچ کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ یہ تو آپ نے اپنا سفر بتا دیا اور ساری کی ساری اپرچونیٹیز جو دستیاب تھی, چیلنجز کیا کیا رہے, مشکلات کیا کیا رہیں, سپورٹ کہاں کہاں ملتی رہی؟ ہاں چیلنجز بہت سارے رہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اوور نائٹ آ جاتی ہیں, ایسے نہیں آتی. جیسے میں نے کہا کہ 33 سال کا سفر, سپورٹ گھر سے شروع ہوئی. میرے والد نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان کا خواب تھا کہ میں ہائر اسٹڈیز کروں, اور جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ خواتین کے لیے ایک ریسرچر بننا بڑا مشکل سا کام تھا, تو میرے والد بھی اصل میں چاہ رہے تھے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں. وہ بھی مجھے ریسرچر بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کا خیال تھا کہ مجھے میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہیے. میں نے میڈیکل ڈاکٹر بننے کی بجائے یہ ایک آپشن مجھے مل گئی, کیونکہ اس وقت نہیں ہوا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن, اور خواتین کے کالج کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی اس وقت گھروں میں, ظاہر آپ جانتے ہیں. تو پھر میں نے جب MSc کی اور اس کے بعد PhD شروع کی تو ظاہر مردوں کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی. چیلنجنگ اس لیے تھا کہ ایک کنزرویٹو فیملی سے اٹھ کر جانا, ہاسٹل میں رہنا, میں فیصل آباد گئی, وہاں پر رہی, مردوں کے ساتھ کام کرنا, وہاں پر ہارڈلی 15-16 خواتین تھی, باقی سب مرد تھے. بہت زیادہ چیلنجنگ اس وجہ سے بھی کہ خاتون کو, اور اکیلی خاتون کو گھر سے باہر جانے دینا, پھر ملک سے باہر جانے دینا, تو یہ فیملی کے لحاظ سے بھی تھوڑا مشکل ضرور تھا. لیکن میرے والد کی بہت سپورٹ تھی, پھر ظاہر ہے میری والدہ, میرے بہن بھائی, ان سب نے مجھے بہت انکریج کیا کہ آئی شوڈ گو دیا. اس میں بھی جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو میں ویسٹرن کلوتھس نہیں پہنتی. میرا کچھ تھوڑا سا ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی سے بہت پیار ہے, مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے, تو میں ہمیشہ سے اسی طرح سے ڈریس اپ ہوتی تھی. تو آپ آئیڈینٹیفائی تو ہو جاتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں, یا ذرا لوگوں کو ہوتا تھا کہ شاید انڈین ہے, تو میں فوراً سے بتاتی تھی کہ نہیں میں پاکستان سے ہوں. پھر بینگ اے مسلم آپ سر کور رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے. پھر جب میں US میں تھی تو 9/11 ہو گیا, وہ بہت چیلنجنگ تھا کہ آپ نے سر کور رکھنا ہے, آپ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں ایز اے مسلم. اور پھر وہاں پر جب کہ میرے پاس ویزا بھی تھا, میرے لیب والے بھی چاہ رہے تھے میں کام کروں, لیکن مجھے بتا دیا گیا کہ نہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک واپس چلی جائیں, یہاں سے چلی جائیں, US سے چلی جائیے آپ. اس وقت میرا لکیلی کینیڈا کا اسکالرشپ ہو گیا, وہاں میں گئی, اور وہاں میں گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ کام کر رہی تھی. بہت میں نے اچھے سے کام کیا, بہت انجوائے کیا میں نے وہاں پہ کام کو. جرمنی بھی جب گئی ہوں تو وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ مجھے کلیئرنس ملنے میں, میرا اسکالرشپ ہو گیا لیکن مجھے ویزا ملنے میں بہت ٹائم لگا. کوئی 8 سے 9 مہینے میری کلیئرنس ہی ہوتی رہی کہ میں ایک مسلمان ملک سے آ رہی ہوں, میں پاکستان سے آ رہی ہوں, اور پھر میں بہت زیادہ ملکوں میں رہی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے پرابلم ہوئی. لیکن جو ایک چیز میں نے انجوائے کی کام کے لحاظ سے, ایک دفعہ وہ آپ کو جان لیں تو وہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں.
میرا اسکارف کرنا انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, میرا ویسٹرن کلوتھ نہ پہننا انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا. مجھے بہت رسپیکٹ ملی اور کوشش کی کہ پاکستان کا نام اچھے لفظوں میں وہاں پر رہے. مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ, مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. ڈاکٹر سمینہ مہراز مائکرو بایولوجسٹ ہیں, دنیا کے 2% جو بہترین ریسرچرز ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے. بایو سنتھیٹک پلاسٹک پر انہوں نے کام کیا ہے, بایو پیسٹیسائڈس پر کام کیا ہے. ابھی ہم جو نیوز اپڈیٹ شامل کر رہے تھے ریگارڈنگ کرکٹ, اس پر جانے سے پہلے ہم ان سے یہی جان رہے تھے چیلنجز کیا تھے, اپرچونیٹیز آپ نے جب اویل کی تو انٹرنلی کیا چیلنجز آئے, پھر کلچرل بیریئر, اور اس ٹائم پہ اتنے ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ کے لیے آپ جب باہر جاتے ہیں اسکالرشپ ملتی ہے, مانوش سپورٹ کہاں کہاں ملتی رہی, یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ پیرنٹس فیملی نے سپورٹ کیا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو آپ کا ایریا آف ریسرچ تھا, اب اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. 2001 میں آپ نے اس پہ پی ایچ ڈی سٹارٹ کی, کام کرنا شروع کیا ماحولیات پہ یا بایو پیسٹیسائڈس پہ. اس ٹائم پہ بھی کام تو ہو رہا تھا, لیکن پاکستان کی ایک خاتون جب آپ باہر جاتی تھی, ریپرزینٹ کرتی تھی پاکستان کو, جس طرح آپ نے کہا کہ آئیڈینٹی تو پتہ چل جاتی ہے, فیلنگز کیا ہوتی تھیں, رسپانس کیا ہوتا تھا؟ ہاں, مجھے یاد ہے جب میں بیلجیم گئی 98 میں, اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, 2001 میں میں نے کر لی تھی پی ایچ ڈی. 98 میں جب میں باہر گئی تو وہ بہت حیران تھے, بیکاز جب میری نامینیشن ہوئی تو ایک خاتون کا نام گیا, تو انہوں نے کہا کیا آپ کے ہاں خواتین کو باہر بھیج دیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم آ جاتے ہیں. جب میں گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاں خواتین کو باہر آنے دیتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرے گھر میں اب ماشاءاللہ سب ورکنگ ویمن ہیں, بھابیاں بھی, بہن بھی. انہوں نے کہا اچھا تو پاکستان کی خواتین ہاتھ سے نکل رہی ہیں. دیٹ واز دا ایگزیکٹ ورڈنگ وچ آئی انجوائڈ ایکچولی. تو میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اب ایجوکیشن خواتین میں بڑھ رہی ہے, خاص طور پہ مڈل کلاس میں, اور ورکنگ ویمن ہیں بہت ساری, اور سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو یہ تو میں آپ کو 98 کی بات بتا رہی ہوں. جب 2001 میں باہر گئی ہوں تو جس لیب میں تھی وہاں پر انڈینس بہت زیادہ تھی, پاکستانی کوئی نہیں تھا. مجھے یاد ہے پوری بلڈنگ میں سچ وہاں پہ نہیں تھا کوئی. تو ان کے لیے بڑا وہ حیرت کا تھا کہ اچھا آپ دیکھنے میں بھی بہت کنزرویٹو لگتی ہیں, آپ کے ہاں آنے دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی بالکل آنے دیتے ہیں, اور ہماری بہت ساری خواتین اب جا رہی ہیں. جب میں کینیڈا میں گئی ہوں وہاں پہ بھی میں اکیلی پاکستانی خاتون تھی, وہاں پہ شاید ایک اور پاکستانی مرد تھے, کوئی پاکستانی خاتون. تو انہیں بہت ڈفرینٹ لگتا تھا کہ پاکستانی خواتین اور پھر اس طرح سے باہر آ کر کام کرنا. 2010 میں جب جرمنی گئی ہوں تب تک تو لوگوں کو کافی اندازہ ہو گیا ہوا تھا. اور جو ریسرچ کی بات ہے, میں نے جب 91 میں اٹامک انرجی کمیشن میں شروع کیا تھا تو اس وقت یہ کام وہاں پر پہلے سے ہو رہا تھا. میں نے صرف ایک آن گوئنگ پروجیکٹ کو جوائن کیا تھا. مائکرو بایولوجی میرا پیشن تھا. میں جب ایم ایس سی کر رہی تھی میں اس وقت مائکرو بایولوجی میں کرنا چاہ رہی تھی. مجھے مائکروبس فیسینیٹ کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کریچر جسے آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, آپ دیکھیے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی لائف میں. اس وقت لوگوں کو اتنی انوائرمنٹ کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی, اور شاید اسی لیے یہ ریسرچ اتنی پاپولر نہیں تھی اس وقت میں. جب سے انوائرمنٹلسٹ نے یہ اویئرنیس دینا شروع کی ہے کہ کھادیں بہت نقصان دہ ہیں, کیمیکلز بہت نقصان دہ ہیں, اس سے یہ ہوا ہے کہ ہاں جی یہ بہت ہاٹ ٹاپکس میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی کیمیکلز کو ریپلیس کیجئے, پلاسٹک کو ریپلیس کیجئے, ایگرو کیمیکلز کو ریپلیس کیجئے. تو اب بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی اس ایریا میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں انوائرمنٹل سائنسز ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ بن گیا ہے, ڈگریز دی جا رہی ہیں اس میں. اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا اور اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ باہر لوگوں کا رسپانس اچھا رہا. ان کو نیا سا لگتا تھا کہ پاکستان سے خاتون آ رہی ہیں اور وہ یہاں پہ ریسرچ کر رہی ہیں, لیکن بہت رسپیکٹ دی ہے. میں ہمیشہ ایکنالج کرتی ہوں کہ مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے سب لوگوں نے. ڈاکٹر صاحب ایک چیلنج ہے جو ہم, جیسے آپ نے کہا ایم ایس سی آپ نے سٹارٹ کی اور اس کے بعد پھر اس طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوا. ہمارے نوجوانوں میں جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا پھر اس سے قبل ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ایک اسپیسیفک فیلڈ کے حوالے سے کوشش کی جاتی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوتا, سم ٹائمز اچھا بھی ہو جاتا ہے, اگر ایڈمیشن نہیں ہوا سائنسدان بن جاتے ہیں. چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ ہم شعبہ وہ چوز کرتے ہیں, ہمارے نوجوان گائیڈ لائن ان کو وہ دی جاتی ہے جس میں پیسے زیادہ کمائے جا سکے, ارننگ زیادہ ہو سکے, ان کی فائنینشیل گروتھ زیادہ ہو. مائکرو بایولوجسٹ یہ فائنینشلی
कैसा शोबा है, दूसरा ये कि हमारे नौजवानों को ये सोच कैसे हम इसको तब्दील कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ आपकी सोसाइटी के लिए, आपके मुआशरे के साथ साथ आपके मुल्क के लिए, और फिर हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ इन द एंड वो तो मैटर है ही है, इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली कैसे एड्रेस किया जा सकता है, नौजवानों को सही तरह से गाइड कैसे किया जा सकता है? जिस वक्त मैं स्टूडेंट थी या मैंने ग्रेजुएट किया था, उस वक्त भी माँ बाप ये चाहते थे कि बच्चा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तीसरा कोई प्रोफेशन पता नहीं था, माँ बाप को भी नहीं पता था, बच्चों को भी नहीं लगता था। और अब जो है बहुत सारे फील्ड अवेलेबल हैं। देखिए आईटी में जो है लोग बहुत एक्सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस में लोग बहुत एक्सेल कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जाते हैं। ऑल्दो डॉक्टर और इंजीनियर का क्रेज़ अभी भी कायम है, और जहाँ तक पैसे की बात है, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, हर किसी को पैसा चाहिए होता है। हाँ, ये कहना कि क्या रिसर्च में पैसा है या नहीं, मैं सिर्फ रिसर्च तो नहीं कर रही ना, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अब तो एकेडेमिया में भी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हुई हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर उस्ताद बनने का सोचते हैं तो आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि आपने इस नस्ल को आगे से ग्रूम करना है। अब की जनरेशन को किस तरह से गाइड किया जा सकता है, बतौर उस्ताद मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं कि हम किस फील्ड को ऑप्ट करें कि हमें पैसे भी अच्छे मिले, हमारा कैरियर भी बन जाए। तो उसमें मैं हमेशा यही कहती होती हूँ कि पैसे तो आपको सभी फील्ड्स में मिल जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे और आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, लेकिन यह है कि हार्ड वर्क और ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता होता। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बीइंग अ रिसर्चर भी आप अपनी बायोटेक कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप पहले थोड़ा सा तजर्बा ले लीजिए। मुझे जो अब की जनरेशन से मैं कहूँगी कि एक गिला है, क्लासें पढ़ाती हूँ, आप भी, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि आप बाहर रह कर आई हैं, हमें गाइड कीजिए, हम बाहर कैसे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में नहीं रहना, यहाँ क्या रखा है, ये वाले जुमले मेरा बहुत दिल तोड़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत बाहर रही हूँ और मैं हमेशा पाकिस्तान वापस आना चाहती थी और अल्लाह का शुक्र है कि आई हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि आप हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूर बाहर जाएं, तजर्बा ज़रूर लें, वहाँ पर काम करें, सीखें, देखें कि वो लोग कैसे काम करते हैं। जब आप वहाँ पर काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर पाकिस्तान आकर आपको क्या हो जाता है। और एक चैलेंज जो रिसर्च के लिए मुझे यकीन है नौजवान ये कहेंगे कि पाकिस्तान में वैसी फैसिलिटीज़ ही नहीं होती जी जैसी बाहर होती हैं। लेट मी टेल यू, जब मैं स्टूडेंट थी तब शायद नहीं थी इतनी फैसिलिटीज़। आज हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत फैसिलिटीज़ हैं। एफसी कॉलेज बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास 5000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, मोर देन 200, और बहुत पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हर वो इक्विपमेंट मिल जाएगा जिस पे आप रिसर्च के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि रिसर्च में आपको पैसे नहीं मिलेंगे और ये कोई गरीब शोबा है, आपको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। देखिए डॉक्टर इंजीनियर में भी अनलेस कि आप स्पेशलाइज करें, आपको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। आपने अगर क्लिनिक पे MBBS का बोर्ड लगाया है और आप यंग हैं तो कोई भी नहीं प्रेफर करेगा आपके पास आना। आप उसमें स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं ऐड करेंगे, डिग्रीज ऐड नहीं करेंगे, लोग नहीं आएंगे आपके पास। इसी तरह से रिसर्च में भी अगर आप मुझे आज देख रहे हैं तो जैसे मैंने बार बार कहा कि 33 इयर्स, सो पैसे जो हैं मैं भी कमाती ही रही हूँ। मैं रिसर्च में रही हूँ बहुत अरसा, टीचिंग में मैं 2006 से आई हूँ जिसमें टीचिंग प्लस रिसर्च है। तो अब तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं एकेडेमिया में भी। तो फार्मेसी का फील्ड है आपके पास, IT का फील्ड है आपके पास, बिजनेस का फील्ड है आपके पास, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन पैसे के साथ साथ मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस मुल्क के लिए कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पे ना ठहरिए, आप दूसरे शोबों में दाखिला लीजिए, दूसरे शोबों में मेहनत कीजिए और पाकिस्तान को अच्छा नाम दीजिए। बाहर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, तजर्बा लें और वापस आइए। इस मुल्क को आपकी बहुत ज़रूरत है, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को वो लौटाइए जो उसने आपको दिया है।
ڈاکٹر سمینہ، جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، ریپوزیٹریز ہیں، وہاں پہ جو آلریڈی ریسرچ ہوئی ہے وہ مل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سائٹس ہیں جو کہ پیڈ ہوتی تھیں، اب وہ بھی یونیورسٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں ریسرچرز کو فری آف کاسٹ. آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، بیلجیم، امریکہ، کینیڈا، پھر آپ نے کہا کہ وہ ساری چیزیں جو سیکھیں وہ پاکستان پہ امپلیمنٹ کی. چیئر پرسن ہے لائف سائنس اسکول کی. اس میں بیسکلی کیا چیزیں آپ لے کر آئی ہیں، کیا آپ نے چینجز کی ہیں، کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ پاکستان میں ریسرچ کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکے آگے بھی اور ابھی بھی؟ ہاں، ایک تو میں کریکشن کر دوں، میرا ابھی ریسنٹلی ٹینیور ختم ہوا ہے چیئر پرسن کا. میں نے 3 ٹینیور کیے ہیں. میں تقریباً 8.5 سال چیئر پرسن رہی ہوں ڈپارٹمنٹ کی. اب میں نہیں، اب میں ایڈمنسٹریٹو پابندیوں سے آزاد ہوں، تو میرے پاس زیادہ وقت ہے ریسرچ کا بھی. جس وقت میں نے FCC کالج کو جوائن کیا تھا، ہم اس وقت ریسرچ کا کلچر سٹارٹ کر رہے تھے. ہمارے پاس ایکوپمنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ بہت چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے 7-8 لوگ تھے. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے اور لوگوں کو ہائر کیا، سارے PhDs ہائر کیے اور PhD ڈفرینٹ ایریاز میں ہائر کیے. اور پھر ان کو ہم نے انکریج کیا کہ بھائی آپ ریسرچ گرانٹس لکھیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہم نے فنڈنگ لی، ہم نے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ سے فنڈنگ لی، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے لی، اور بہت سارے انٹرنیشنل اداروں سے لی. جیسے میں الیگزینڈر وان ہمبل فاؤنڈیشن کی فیلو ہوں، تو میں نے وہاں سے 2 بار ایکوپمنٹ گرانٹس لیں. میرے استاد جو ہیں، جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ ڈین بھی ہیں اور اس وقت فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک صاحب، انہوں نے بہت ساری ریسرچ گرانٹس لیں. تو ہم نے اسٹیبلش کیا یہ لیبس جو آپ کی ٹیم نے دیکھی ہیں، یہ لیبس اگر وہ 2011-2012 میں دیکھتے تو خالی تھیں، ان میں بالکل ایکوپمنٹ نہیں تھا. تو ہم نے فنڈنگ زیادہ تر باہر سے بھی لی ہے، لیکن زیادہ تر ہم نے پاکستان سے فنڈنگ لی ہے اور ہم نے وہ ایکوپمنٹ رکھا. اور آج ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ موجود ہے، آپ ریسرچ کیریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو پچھلے 11 سالوں میں ہم نے 3 MPhil انٹروڈیوس کروائے. ہم مالیکولر پیتھولوجی اینڈ جینومکس میں ماسٹرز کرواتے ہیں، فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ میں ماسٹرز کرواتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کرواتے ہیں، PhD دیتے ہیں بایو ٹیکنالوجی میں، BS ڈگری دیتے ہیں بایو ٹیکنالوجی میں، BS بایولوجیکل سائنسز دیتے ہیں، ہم مائکرو بایولوجی میں BS شروع کروا رہے ہیں. تو یہ اتنا سارا جو کام ہے 11 سالوں میں، وہ میری ٹیم نے میرے ساتھ مل کے کیا، میرے استادوں نے مل کر میرے ساتھ کیا، میری ایڈمنسٹریشن نے بہت سپورٹ کیا ہمیں یہ سب کچھ شروع کرنے میں. اور پنجاب یونیورسٹی میں تو یہ سارا کچھ بہت پہلے سے موجود تھا. وہاں پر ایک ادارہ کیمپ ہے، وہاں پر ساری ریسرچ کے ایڈوانس سہولتیں موجود تھیں. تو جس وقت میں پاکستان واپس آ رہی تھی، مجھے میرے تمام سپروائزرز جس ملک سے بھی میں آ رہی تھی واپس، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ تم یہاں پہ رہو، تم پاکستان جا کر کیا کرو گی، وہاں تو سہولیات نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے 2012 میں جب میں واپس آ رہی تھی، ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آدھا دن لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی. تو میرے استاد نے بہت آئرونیکلی مجھے کہا کہ تم وہاں جا رہی ہو جہاں 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، تم کہتی ہو وہاں سائنس کرو گی. تو میں نے اسے کہا کہ 12 گھنٹے نہیں ہوتی، تو میں وہیں پہ سائنس کروں گی اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمارے ملک میں کتنا کچھ ہے. تو جب میں نے وہاں سے آ کر FCC کالج جوائن کیا تو انیشیلی ظاہر ہے ایکوپمنٹ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن 2019 میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس میں بلایا اپنے تمام سپروائزر کو، میں نے کینیڈا والوں کو بھی اور جرمنی والوں کو بھی، اور ان کو میں نے دکھائیں یہ لیبس، اور میں نے ان سے کہا کہ بتائیے کیا میں نے غلطی کی ہے واپس آ کر. تو انہوں نے کہا نہیں، یو ہیو اسٹیبلشڈ اٹ. تو اللہ کا بہت شکر ہے آپ کے پاس فنڈنگ ایجنسیز بھی موجود ہیں. اگر آپ کی لیب میں نہیں ہے ایکوپمنٹ، آپ اپلائی کیجئے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کو فنڈز دیتا ہے، بہت ساری اور نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آل یو نیڈ کامیابی کی علامت ہیں آپ کو، آپ نے کامیابی حاصل کی اور یہی وہ کامیابی ہے جو سب کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور آپ کی انفرادی کامیابی ہے. لیکن آپ کی گریٹنس جو آج ہمیں محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ہر ایک چیلنج میں بھی جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ نے ان کو یاد رکھا. آج بھی کامیاب ہونے کے بعد بھی 33 سال کے سفر میں آپ اپنے سفر کے آغاز سے لے کے آج تک جہاں جو سپورٹ چاہیے تھی، جو چیلنج تھا، وہاں پر جس نے سپورٹ کی، چاہے وہ انفرادی سپورٹ تھی، فیملی سے ہو، انسٹیٹیوشن سے ہو، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہو، یا پھر آپ کے سپروائزر کی جانب سے ہو، ان تمام کو آپ نے یاد رکھا ہے. اور یہی ایک کامیابی کا راز بھی ہے. اور سب سے بڑی چیز کنسسٹنسی. آپ کو ہماری جانب سے سلام ہے، آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہے اور ریسرچ کے میدان میں ایک نئے راہ کا تعین کیا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹیز ہیں
کہ وہ بھی اس راستے پر آئیں اور خاص طور پر جو ریسرچ ڈیولپمنٹ ہے اس میں انویسٹ کریں, ٹائم بھی انویسٹ کریں, اور پھر جہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریٹرنز تو آ جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور آپ نے آج یہ اعزاز ہمیں بخشا. ڈاکٹر سمینہ ناز آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں, اور ملک کے جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں ان کا تو نام انہوں نے روشن کیا, لیکن پوری دنیا کے بہترین جو ریسرچرز ہیں 2% ریسرچرز ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے. ایف سی کالج میں چیئرپرسن بھی رہی, 3 ٹینیورز ان کے رہے وہاں پہ. اس کے ساتھ بڑے ڈفرینٹ ایریاز پہ انہوں نے ریسرچ کی, بایو سنتھیٹک پلاسٹک ہو, بایو پیسٹیسائڈس ہوں, اور 2001 سے جو ہے وہ ان ڈفرینٹ چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہیں. اینڈ وی آر سو آنرڈ کہ ہمارے جی کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ چیز, اور کتنی زبردست ہے کہ ان کے سپروائزرز تب جب وہ اپنے کریئر پہ پوری طرح سے ایکسل کر رہی تھی تب ان کے سپروائزرز نے کہا کہ پاکستان جا کے آپ کیا کریں گے, آپ یہاں رہیں, آپ کا کریئر یہاں پر انڈیویجول کریئر بنا سکتی تھی, لیکن پاکستان میں بھی تو کسی کو کرنا تھا, کسی کو تو کوئی کام کرنا تھا, اور انہوں نے پاکستان کو چنا اور پاکستان کو پے بیک کیا. ہمارے یہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ فنڈ کرتا ہے ریسرچ کو, آپ کے اسکالرشپس کو, پھر یونیورسٹیز کرتی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے. دنیا میں ریسرچ کی ایجوکیشن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو دنیا بھر سے, ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے, الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. آپ اویل تو کریں, فیسلٹیز دستیاب ہیں, فنڈز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہمیں فرار چاہیے اور آسان راستہ چاہیے تو ہم کسی نہ کسی چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی بات کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں, پاکستان کے لیے اگر آپ پاکستان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خدمت بھی یہاں کرنی ہے, تاکہ یہاں کے باقی جو بچے ہیں, آنے والی نسلیں ہیں, ان کے لیے بھی وہ سہولیات دستیاب ہوں جو کل پاکستان میں نہیں تھیں. بالکل جناب. سو اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کچھ دلچسپ, کچھ عجیب باتیں جو ہیں تو حقیقت پر مبنی لیکن بڑی دلچسپ ہے, اور یہ جو بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہ خاص طور پہ جو جیمنائز ہیں ان کے لیے بڑی جو ہے زبردست سی ہوگی, کیونکہ جیمنائٹ ستارے کے حوالے سے ہی ہم بات کریں. جیمنائٹ شہابوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کلرز ایمٹ کر رہے ہیں, بارش جو ہے وہ کل رات یعنی کہ 14 دسمبر کی رات مختلف جو مقامات پر دیکھی گئی ہے. 2 بجے اپنے عروج پر تھی رات کو یہ, اور مختلف حصوں میں اس کا نظارہ تو کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ فلکیاتی کیلنڈر میں برج جوزاج یعنی کہ جیمنائی سے نکلتے ہوئے محسوس ہونے والے جو جیمنائٹ شہابیوں کی بارش ہے, یا اس کو ہم کہتے ہیں میٹر شاور, یہ ہر سال ہوتی ہے, اور یہ دسمبر کے وسط میں ہوتی ہے جب ہماری زمین اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے ایک سیارچے سے 3200 فائتھونس کے چھوٹے بڑے ملبوں کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ سی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے جو کہ آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو شہابیاں ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں ان کی بارش ہو رہی ہے. اینڈ اٹس سو لولی, اور یہ کوئی آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ فینٹیسی ورلڈ میں ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ ملکی وے ہے اور اس میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بٹ اٹس سو لولی. یہ کل رات 2 بجے اپنے عروج پر تھی 14 دسمبر کی رات کو. چلیے اب آپ کو ایک ٹماٹر کی بات بتاتے ہیں. ایک ٹماٹر جو کہ بڑا خاص ہے, اور ٹماٹر کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ دستیاب نہیں ہوتے مارکیٹ میں تو پھر سب کو ٹماٹر ہی چاہیے ہوتی ہے, اس کا آلٹرنیٹ بھی ہوتا ہے. لیکن جس ٹماٹر کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ خلا میں اگایا گیا تھا, اور یہ 8 ماہ قبل کھو گیا تھا. طویل تلاش کے بعد اب یہ واپس مل گیا ہے, اور یہ ملا کہاں سے ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چلیں کہ جو اسٹیشن سے لائیو ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ خلاباز فرینک روبیو کو اب ان الزامات سے بری کر دیا گیا ہے جنہوں نے ٹماٹر اگائے تھے. کہا گیا تھا کہ انہوں نے خلا میں کاشت کیے گئے پہلے ٹماٹروں میں سے ایک ٹماٹر جو ہے وہ کھا لیا ہے, اور ٹماٹر کھانے کا الزام تھا, اور چونکہ یہ اتنا قیمتی ہے یہ خلا میں اگایا گیا تھا. تاہم جی خلاباز نے اس الزام سے انکار کیا تھا کہ یہ الزام میرے اوپر درست نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر تلاش کیا گیا, اور اب یہ جو ٹماٹر ہے فرینک روبیو نے بتایا کہ وہ ٹماٹر کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں, لہٰذا وہ اس کو تلاش کر لیں گے. تو اب اس کو تلاش بھی کر لیا گیا ہے. فرینک روبیو ستمبر میں زمین پر واپس آ گئے تھے, تاہم اب انہوں نے جو ٹماٹر اگائے تھے خلا میں یہ ایک کارنامہ بھی ہے, اور جو ایک ٹماٹر کھو گیا تھا اس کو واپس تلاش کرنا یہ بھی ایک کارنامہ ہے. بلکہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ٹماٹر کھایا نہیں گیا. بالکل جناب. اگر ہم کھانے پینے کے حوالے سے بات کریں تو جب کھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مائنڈ میں آتا ہے کوکنگ ہو تو چولہا, گیس, آگ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ اتنا رش ہوتا ہے رضوان, کچھ دکانوں پہ, کہ وہاں پہ چولہا بند ہی نہیں ہوتا. یہ ہمیں کبھی محاورہ لگتا تھا کہ آج تک چولہا نہیں بند ہوا, لیکن ایک ایسی دکان ہے بھارت میں جہاں پہ 74 ایئرز سے چولہا بجھایا ہی نہیں گیا, اور یہ دکان بھارت کے شہر جودھا پور میں ہے, اور یہ ایک
دودھ فروش کی دکان ہے اور بقول اس کے مالک کے کہ اس پہ جو آگ جل رہی ہے, نیچے آپ دیکھ رہے ہیں چولہے کے نیچے جو آگ جل رہی ہے 1949 سے ابھی تک نہیں بجھائی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل جل رہی ہے, اور مالک کا کہنا یہ ہے کہ ان کے دادا نے 1949 میں یہ کام شروع کیا تھا اور جسے ابھی تک یہ چلا رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے بالکل بھی ابھی تک آگ بجھانے کا جو کہتے ہیں نوبت ہی نہیں آئی ہے. سو یہ اٹس ویری ڈفرینٹ کہ اتنے سال سے جو ہے آگ نہیں بجھائی گئی ہے. چلیے جی, یہ 74 سالہ آگ جل رہی ہے, لیکن اس میں بہت سارے کویسچنس ہیں جو میرے ذہن میں آئے, لیکن ہم وہ کویسچن ڈائریکٹ انہیں سے پوچھیں گے جو مالک ہیں. خیر, کبھی موقع ملا تو بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور صبح پاکستان میں فرائیڈے کو کچھ خاص ہوتا ہے, کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر دن کچھ نیا کرنا ہے, ہر دن کچھ نیا سیکھنا ہے. پاکستان کا ٹیلنٹ تو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صبح پاکستان میں, لیکن یہ جو لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے فرائیڈے کا, یہ ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہوتا ہے, اور یہ پیورلی ایک اسلامک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو ایسے ٹیلنٹ سے ملواتے ہیں جو کہ یا تو کبھی کرت یا کبھی نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور, اور وہ ٹیلنٹ جب یوتھ ہو تو کیا ہی بات ہے. اور بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو, جانتے بھی ہیں سب ناظرین کہ یہ ثنا خوانی, یہ نعت خوانی کا یہ سلسلہ ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا سلسلہ آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا اور اب تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. یہ ثنا خوانی, نعت خوانی ایک ایسا سلسلہ ہے, یہ ایک ایسا کام ہے, یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ صرف ثنا خوان, نعت خوان کے لیے بہت عظمت رکھی ہے, بلکہ سننے والوں, اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. بہت سارے پاکستان کے نامی گرامی نعت خوان پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, اپنا نام روشن کر چکے ہیں. اب پاکستان کی جانب سے جو ریپرزنٹیشن ہوئی پوری دنیا میں, یہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چونکہ رکے گا نہیں, تا قیامت جاری رہے گا. جیسے نعت خوانی ہو رہی ہے, نعت خواں بھی آ رہے ہیں, ثنا خواں بھی ہیں, تو اسی سلسلے میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک نذرانہ بھی پیش کریں گے. ہم عقیدت کا ایک نذرانہ ہے وہ پیش کریں گے, اور کون پیش کرے گا, ان نعت خوان سے بات بھی کریں گے. آج قصہ سکینہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بہت ہی پیاری آواز کی مالکن ہیں اور بہت ہی انرجیٹک, زبردست. یہ ابھی تک نعت خوانی کے جو کمپٹیشن ہوئے ہیں ان میں پرفارم کر چکی ہیں اپنے اسکول لیول پر اور اب کالج لیول پر. تو قصہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. قصہ کیسی ہو آپ, اور مجھے بتاؤ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نعت خوانی کا شوق کب پیدا ہوا؟ آئی تھنک جب میں 2 میں تھی, اس میں پھر مجھے نعت خوانی اور سانگ اور نعت اور حمد اس کا بہت. پڑھتے آئے ہو آپ اسکول میں؟ جی اسکول. تو انٹر اسکول کمپٹیشنز میں بھی جی 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 بالکل. کسی نے گائیڈ کیا کیسے نعت کو آپ پالش کر سکتے ہو, اپنی آواز کو, اپنے ووکلز کو کیسے؟ اماں جان نے سارا کچھ کیا. ابا جان نے؟ جی سب کچھ. ابا جان خود بھی نعت خوانی کرتے رہے؟ نہیں نہیں. اچھا, لیکن سن کے بتاتے تھے, سن کے بتاتے تھے کہ کہاں سے صحیح کرنا ہے. اگر والدین میں سے خاص طور پر بیٹی کے لیے اگر والد اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ ہوتی بھی سپورٹ ہے, وہ اچھا ابا کی لاڈلی بھی ہیں آپ؟ جی بھی نہیں بھی. جی بھی اور نہیں بھی. تو نعت جو پہلی نعت پڑھی اور جو آج آخری لیٹسٹ نعت پڑھی, خود فرق محسوس ہوتا ہے کتنا؟ بہت زیادہ فرق, کیونکہ اس ٹائم پہ چھوٹی آواز ہوتی تھی, اب تو ایسی بھاری آواز ہو گئی, تھوڑا سا آپ کے یہ بھی کھل جاتے ہیں, ووکلز اوپن ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اب ریئلائز ہوتا ہے کہ جو والد صاحب گائیڈ کرتے تھے وہ اچھا گائیڈ کرتے تھے. جی بالکل. تو آج ہم کون سی نعت سن رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے؟ نعت ہے یا محمد. یا محمد نعت ہے تو پلیز. یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا
خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت نعت کا نذرانہ آپ نے پیش کیا۔ مجھے بتائیے گا کہ ویسے جب روٹین میں پریکٹس کرتی ہو آپ تو کیا اسکول میں ٹیچرز گائیڈ کرتی ہیں یا اسی طرح بس گھر میں یا سیلف ٹاٹ ہی آج تک آپ نے نعت خوانی کی ہے؟ اسکول میں تو بہت تھوڑا سا یہ تھا، بٹ اپنے سے ہی سارا کچھ کرتی تھی۔ تو کس سنتی کس کو؟ بہت سے نعت خوانوں کو، بہت سے نوحہ خانوں کو۔ فیوریٹ نوحہ خان، اور نوحہ خان تو ایک ہے نام مائنڈ سے اسکپ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب نام ایگزیکٹ یاد نہیں۔ قصہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنے سے یا کوئی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی پڑھائی پر بھی پڑتا ہے، آپ کے رزلٹس اچھے آتے ہیں، آپ کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو۔ بالکل، بہت کانفیڈنٹ۔ تو کتنا اس کا فائدہ ہوا آپ کو اپنی ایجوکیشن میں؟ بہت زیادہ، مطلب بہت زیادہ، کیونکہ اس میں ایسے ایسے مطلب الفاظ یوز ہوتے تھے کہ جو ہمارے اسکول لائف میں بہت کام آتے تھے، ایسے عزت یا اس طرح کے الفاظ جو ہم ایسے پڑھتے تھے۔ باقی بہن بھائی ہیں ان کو ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ان کو شوق ہی نہیں ہے، صرف مجھے۔ دیٹس ویل اینڈ گڈ، آئی ہوپ سو آپ کو دیکھ کے ان کو بھی جو ہے نا اس چیز کی موٹیویشن ملے گی، اینڈ وی آر سو ہیپی دیٹ یو آر ہیئر۔ تھینک یو سو مچ قصہ، آپ نے اتنی خوبصورت نعت کا جو ہے نذرانہ پیش کیا، اور وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، اور اجازت لیں گے، اور ہماری اجازت کے بعد قصہ ہمیں ایک اور کلام سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی قصہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
हमारे